ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہاء لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی۔ اللہ اکبر، آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا، کیسی سمجھ عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی، آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام
المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے، اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو۔ ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوبہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی۔ اللہ اکبر ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی، احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام المومنین سے روایت کیا جس میں سے 65 خواتین ہیں جو اما عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں۔ اللہ اکبر آپ اندازہ فرمائیں 2210 احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں بلکہ بہت سارے معاملات میں ام المومنین جس طرح سے سوال اللہ کے رسول سے کیا کرتی تھی ایسے بہت سارے لوگ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ممکن ہے اس محفل کے اندر اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی، بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی، ان کی گود اجڑ گئی ہوگی۔ رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ 3 بچوں کی بات آئی ام المومنین موجود تھی، آپ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر ایک بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر، علمی بصیرت پر، پھر عرض کرتی یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہی گر جائے تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ
फकीहा सहाबियात के अंदर आपको शुमार किया गया है। अल्लामा ज़हाबी आपको फकीहा सहाबियात में शुमार फरमाते हैं, और आपका इल्मी मामला कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये है कि अल्लाह अकबर तकरीबन 78 सहाबा किराम ने आपसे रिवायत किया है, और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की फिक़ही और इल्मी बसीरत का आलम यह है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के बाद सहाबा से फरमाया एहराम खोल दो, तो उस वक्त सहाबा ज़ियारत काबा के शौक में इतने मुस्तगरक हो गए थे, ज़ियारत काबा के शौक में इतने गर्क हो गए थे कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहराम खोल दो, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ न हो सकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा तुम्हारी कौम का हाल देखो। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा साहिब वही मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये एहराम नहीं खोलते और बाल नहीं मुड़ाते तो आप अपने बाल तरशवा कर एहराम से बाहर आ जाएं। जिस वक्त ये आपको एहराम से बाहर देखेंगे ये खुद भी एहराम से बाहर हो जाएंगे। और तारीख की औराक गवाह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के मशवरे पर अल्लाह अकबर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बालों को तरशवा कर जब वो एहराम से बाहर होते हैं तो बगैर बोले सहाबे किराम भी अल्लाह अकबर ओ ज़ौक़ से बाहर आकर काबे की तरफ तवज्जो करते हैं, और सब लोग जो हैं एहराम से बाहर आ जाते हैं। ये उम्मतुल मोमिनीन का इल्म था। इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया इब्ने हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खातून है अल्लाह अकबर तकरीबन 65 अहादीस आपसे मरवी है, और उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया इब्ने हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने जमाने की अजीम मुफ्तिया है कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में और मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ में आपके बास फतावों को नक्ल किया गया है। मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये बुखारी और मुस्लिम से पहले लिखी गई किताब है, और इनका ये वो अजीम हस्ती है हजरत सैयदना इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिनको इमाम बुखारी के शुयूख के भी शेख होने का शरफ हासिल है। उन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ में उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया इब्ने हारिस के बास फतावों को नकल किया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर बास फतावे उम्मुल मोमिनीन सैयदा जवेरिया के नकल किए गए। आप अंदाजा करें ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, क्या उनका इल्मी ज़ौक़ था। ये तो उम्मतुल मोमिनीन की बात हो गई। उसके बाद बनाते रसूल को देखें, बनाते रसूल के भी इल्मी जवाहिर पारे अहदीस की किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में मौजूद है। बिलखुसूस सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा, जिनके सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा, मेरे इमाम फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो मैर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमाए कायनात। इल्म का आलम क्या है दरअसल जो है वो सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपको सिर्फ 6 महीने का वक्त मिला, और इस 6 महीने में भी आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। रात दिन रोती रही रोती रही रोती रही। अगर सैयदाए कायनात फातिमातुज़ ज़हरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तवील अरसा हयात रहती तो इल्मी जवाहिर पारे इस शान से बिखेरती कि दुनिया की अक्ल दंग रह जाती। अल्लाह अकबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज दिया जा रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बेटी बचा कर भी बता दिया, बेटी पढ़ा कर भी बता दिया। अल्लाह अकबर। एक महफिल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल
سوال کرتے ہیں، آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ باب مدینۃ العلم سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا، آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا، تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں۔ توجہ فرمائیں، حضور نے کیا تربیت کی تھی، کیا علم عطا کیا تھا، کیا بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ کائنات فرماتی ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔